السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ناول اور ناولٹ میں کیا فرق ہے اس کو پڑھیں گے، اور اردو کے مشہور ناولوں کو ہم آج اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ناول کے لغوی معنی ہے عجیب، نرالا اور انوکھا۔ ادبی اصطلاح میں یعنی اردو ادب میں ناول سے مراد وہ طویل کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی کے حقیقی واقعات پر مشتمل ہو۔ یعنی ناول وہ صنف ادب ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہوتا ہے۔ انسان کو درپیش جو مسائل ہوتے ہیں معاشرے میں، اس کو موضوع بنانا یہ ناول کہلاتا ہے۔ اس میں مرکزی کہانی کے علاوہ کئی چھوٹی چھوٹی ضمنی کہانیاں بھی ہوتی ہے، لیکن آخر میں بات گھوم پھر کر دوبارہ مرکزی کہانی کی طرف آ جاتی ہے۔ ناول میں ایک مرکزی کہانی ہوتی ہے، طویل کہانی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹی ضمنی کہانیاں بھی چلتی ہے، لیکن ناول نگار ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو اس بڑی کہانی کے ساتھ اس طرح پیوست کرتا ہے کہ یہ بالکل ایک ہی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً خدا کی بستی، آگ کا دریا اور اداس نسلیں وغیرہ۔ اردو ناول کا آغاز 1869 عیسوی میں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرات العروس سے ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے لکھے ہوئے ناول اس صنف کے شرائط پر بڑی حد تک پورا اترتے ہیں۔ یعنی ناول کے جو شرائط ہیں، جو اس کا فن ہے، ڈپٹی نذیر احمد کے ناول وہ بڑی حد تک ناول کے فن پر پورا اترتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو جو اس کا پہلا ناول ہے مرات العروس، اس میں پلاٹ کی خامیاں ہیں، مکالمے بھی طویل ہیں۔ اس طرح اس کے جو دوسرے ناول ہے اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں۔ اس صنف کو ابتدا ہی سے بہت مقبولیت حاصل ہوئی ناول کو، چنانچہ ڈپٹی نذیر احمد کے دیگر ناولوں توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، بنات النعش اور ابن الوقت نے اس صنف کو ناول کو شہرت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد، عبدالحلیم شرر کا فردوسی بریں اور ملک العزیز وجینا، مرزا رفیع سودا کا امراء جان ادا، یہ نام یاد رکھے، ٹھیک ہے، مرزا رفیع سودا کا امراء جان ادا، سجاد حسین کا حاجی بغلول، منشی پریم چند کا بازار حسن، گاودان، راشد الحیری کا صبح زندگی، شام زندگی اور شب زندگی، یہ 3 ناول ہیں۔ عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر، نسیم حجازی کا خاک اور خون، دیوتا، داستان مجاہد اور محمد بن قاسم، یہ تاریخی ناول ہے۔ ایم اسلم کا ناول شمسہ، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں اور باغ، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا اور کار جہاں دراز ہے، ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی اور الکھ نگری، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، خواجہ احمد عباس کا انقلاب، انتظار حسین کا بستی، خدیجہ مستور کا ناول آنگن، جمیلہ ہاشمی کا چہرہ بچہرہ، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی اور جانگلوس، بانو قدسیہ کا راجہ گدھ، مستنصر حسین تارڑ کا بہاؤ، صدیق سالک کا پریشر کوکر، انیس ناگی کا دیوار کے پیچھے، فضل کریم پزلی کا خون جگر ہونے تک،
شمس الرحمن فاروقی کا کئی چاند تھے سر آسماں، مرزا اطہر بیگ کا غلام باغ اور رحیم گل کا جنت کی تلاش اردو کے مقبول ترین ناول ہیں۔ جتنے بھی میں نے نام یہاں پر دہرائے ہیں آپ اس کو یاد رکھیں، یہ اردو کے مشہور ناول ہے۔ اب ہم آتے ہیں ناول اور ناولٹ کے مابین فرق کی طرف۔ ناولٹ اور ناول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مختصر ناول کو ناولٹ کہا جاتا ہے، جس میں مرکزی کہانی کے علاوہ ضمنی کہانیاں نہیں ہوتی، لیکن مرکزی کہانی افسانے سے زیادہ لمبی ہو۔ ہم نے آغاز میں پڑھا کہ ناول میں ایک مرکزی کہانی ہوتی ہے، ایک طویل کہانی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی چلتی ہے جس کو ہم ضمنی کہانیاں کہتے ہیں۔ لیکن ناولٹ میں مرکزی کہانی تو ہوتی ہے، لیکن اس میں جو چھوٹی چھوٹی ضمنی کہانیاں ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی، لیکن جو مرکزی کہانی ہے وہ افسانے سے زیادہ طویل ہوتی ہے۔ مثلاً کرشن چندر کا ناولٹ غدار یا قدرت اللہ شہاب کا یا خدا۔ آپ کرشن چندر کا ناولٹ غدار پڑھیں یا قدرت اللہ شہاب کا ناولٹ یا خدا پڑھیں تو جو ناول اور ناولٹ کے مابین فرق ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اس میں صرف ایک ہی کہانی چلتی ہے یا خدا، اس میں باقی ضمنی کہانیاں اس میں نہیں ہوتی، لیکن جو مرکزی کہانی ہے وہ افسانے سے زیادہ طویل ہوتی ہے۔ اس کہانی کو ایک نشست میں نہیں پڑھا جا سکتا، یعنی ایک بار بیٹھ کر افسانہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک نشست میں، یعنی ہم بیٹھ کر پورا افسانہ پڑھتے ہیں، لیکن ناولٹ ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ افسانے سے زیادہ طویل ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آ چکا ہوگا ناول کے حوالے سے، اردو کے جو مقبول ناول ہیں اس کے حوالے سے، ناول اور ناولٹ کے مابین فرق کو بھی امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جو دیگر اصناف ہیں اس پر بھی میں ویڈیو بنا سکوں آسان الفاظ میں۔ یہ جو نوٹس ہے یہ بہت ہی آسان ہے، اکثر میں خود لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، لیکن یہ آسان ہے، اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔